بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها من الفاظ العام میں ایون پڑھا ہوگا، ایون اور ایتن نامیر پڑھی ہے تو اس میں ہے ایون اور ایتن کی تین حالتیں ہیں، ایک حالت میں معرب ہے۔ تو منہا ایون الفاظ عام یا عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے ایون ہے، وہی نکرۃ تعم بالصفت۔ ایون ایسا نکرہ ہے جو اپنی صفت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایو طائر، ایو غراب، ایو رجل، ایت امرأۃ، ایو کتاب۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ عام ہوتا ہے صفت کی وجہ سے، یعنی صفت یہ بنتی ہے۔ فَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي غَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَغَرَبُوهُ عُتِقُوا جَمِيعًا۔ آقا نے یہ کہا، ایو عبیدی، میرے غلاموں میں سے جو بھی تجھ کو مارے، جو غلام بھی تجھے مارے تو وہ آزاد ہے۔ وَغَرَبُوهُ، سب لوگوں نے آزادی کا مژدہ سن کر کے سب نے مارنا شروع کر دیا کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، تو سبوں نے اس کو مارا۔ عُتِقُوا جَمِيعًا، تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ تو اب یہ عموم پر دلالت کیا نا۔ اور اگر یوں کہا ایّ عبیدی غربتہ، یا ایو عبیدی ضربتہ، میرے غلاموں میں سے جس کسی کو تو مارے گا تو وہ آزاد ہے۔ لا یوتق الا واحد، تو آزاد نہ ہوگا مگر ایک ہی غلام، اور وہ بھی اب ایک کون ہے مجہول نہ ہے، تو اس میں بھی جو سب سے پہلا ضارب ہوگا سمجھ گئے وہی آزاد ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ترتیب وار مارا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اور اگر ترتیب کے ساتھ نہیں سوچا، سب مسئلہ جھانتے تھے، کہا چلو سب لوگ ایک ساتھ مارو، آ گئی بات ہے؟ تو اب کہتے ہیں غلیل تھی، سب نے ایک ساتھ چلایا، کہا چلو مارو، جیسے مارے ایک ساتھ سب نے چلا دی، لاٹھی ایک ساتھ چلا دی، ہاتھ ایک ساتھ چلا دیا، تو وہاں پر اختیار مولا کے لیے ہے۔ مولا جس کو ترجیح دے دے گا وہی کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، کیونکہ موتق وہی ہے، تو اعتاق کا حکم اسی سے صادر ہے، تو وہ جس کو مراد لے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں میں آزاد ہو جائے، بات ایک ہی نا، وہاں فاعل بنا ہے یہاں مفعول بنا ہے۔ ایو عبیدی، وہاں مارنے والے کیا ہیں، غلام ہیں، یہاں غلام دوسرے والے مسئلے میں مضروب نہ بن رہا ہے، وہاں ضرب صفت ہے کس کی، غلام کی، یہاں ضرب صفت نہیں ہے، یہاں ضرب بمعنی مصدر مجہول یعنی مضروب ہونا یہ صفت ہے، کہ ضارب ہونا اس کی صفت ہے۔ ہاں تو فرق بیان کر رہے ہیں۔ فرق کا حاصل میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ پہلے مسئلے میں ضرب صفت ہے اور دوسرے مسئلے کے اندر جو ہے وہ ضرب صفت نہیں ہے، یعنی اس صفت سے جو متصف ہوگا۔ قالو، ارباب اصول نے فرق بیان کرتے ہوئے کہا، لأن فی الاول وصفہ بالضرب فصار عاما بہ، اس لیے کہ پہلی والی صورت میں یا پہلے والے مسئلے میں غلام کو ضرب کے ساتھ کیا کرنا ہے، متصف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ضرب کے ساتھ متصف کرنا ہے۔ فصار عاما، تو اب وہ کیا ہو گیا، عام ہو گیا۔ اور دوسری والی صورت میں ضرب سے متصف نہیں کرنا ہے، قطع الوصف عنہ، بات میں آگئی، وصف کو ضرب سے کیا کرنا ہے، منقطع کرنا ہے۔
کیونکہ یہاں ضرب نہیں بلکہ مضروب نہ بننا ہے یہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ وہاں وصف تھا تو وصف میں کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے. اور یہاں ضرب سے وصف کو کیا کرنا ہے؟ منقطع کرنا ہے. تو اب یہاں پر گویا وصف ہے ہی نہیں ضرب اس کی. پہلے والے مسئلے میں ضرب اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اور صفت میں کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے. عالم ہے، ضارب ہے، عاقل ہے، قاتل ہے، سب صفت ہیں کہ نہیں صفت ہیں؟ صفت کیا ہے؟ عام ہے. صفت خاص بھی کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے. تعلق ہونا سب کی صفت ہے. ایسے اور بھی ہیں، حامل ہونا، حائز ہونا، مگر وہ بھی عام ہے کہ نہیں عام؟ ہاں. یہ صفت ہے نہیں، صفت سے منقطع کرنا ہے. گویا یہاں صفت بن ہی نہیں رہی ہے، صفت ہے ہی نہیں کہ وہ کیا ہو؟ عام ہو. ایک ہو گیا. فرماتے ہیں ھذا الفرق مشکل من جہۃ النحو. یہ فرق جو ہے ارباب اصول نے کیا ہے، از روئے نحو مشکل ہے. میں نے بتا دیا ہے آپ کو، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. لأن فی الاول وصفہ بالضاربیہ وفی الثانی وصفہ بالمضروبیہ. اس لیے کہ پہلے والے مسئلے میں ضاربیت کے اعتبار سے اس کی صفت ہے، اور دوسرے والے مسئلے میں مضروبیت کے اعتبار سے اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. مگر آپ غور کریں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے، ضرب وہاں صفت ہے، یہاں بھی ضرب صفت ہے، وہ اور صفت ہے اور یہ اور صفت ہے. ایک اس میں فاعل کہلاتا ہے اور ایک کیا کہلاتا ہے؟ اس سے مفعول کہلاتا ہے. وَهُنَا فَرْقٌ آخر. اس مقام پر ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ ہے ان عین لا یتناول الا الواحد المنکر. قرآن پاک میں ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی کہتے تھے. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی. کہتے ہو ایک ہے، نام سوٹو رکھے ہو. اسماء کی کثرت یہ مسمى کی رفعت، عظمت، شرف، کمال پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے. بہت سے لوگ اپنا نام کچھ رکھتے ہیں، تخلص کچھ رکھتے ہیں، لقب کچھ رکھتے ہیں، لکھتے ہیں نام یہ اور عرفی نام یہ، لقب یہ، تخلص یہ، نسبت یہ. لگتا ہے امام اعظم یا غوث اعظم ہوں. خاص طور سے شعراء یہ سب کرتے رہتے ہیں. چاہے کچھ ہو نہ ہو، چاہے جب لکھنے لگتے ہیں تو بنا ہی لے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا تخلص تھا کہ نہیں تھا. بہرحال شاعر عموماً یہ کام کرتے ہیں، ہے نا. آج کل نئے لوگ زیادہ یہ سب کر رہے ہیں. ایک فرق اور یہ ان عین، میں بتا رہا تھا ایم ما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے تو یہ اسی خدائے واحد و قہار کے، اسی معبود برحق واحد حقیقی ہی کے سب اسماء حسنہ ہیں، جو اس کے کمال استجمال صفات الکمال پر دال ہیں. ان عین لا یتناول الا الواحد المنکر، کہ عین جو ہے کیا صحیح ہے، عین جو ہے وہ صرف واحد منکر ہی کو شامل ہوتا ہے. اس کو یعنی جس کسی کو، یعنی جس کسی ایک کو، تو یہ اس کا اصل معنی ہے. عین جو ہے صرف واحد منکر ہی کو شامل ہوتا ہے، یعنی واحد وہ بھی نکرہ معین نہیں. تو پہلی والی میں یعنی قائل کے یا آقا سید کے قول ایو عبیدی غرابک فوا حر لما کان عتقہ عتق واحد المنکر معلقا بضربہ، جب واحد منکر کا عتق معلق ہے اس کے ضرب کے اوپر، قطع نظر کرتے ہوئے کس سے؟ غیر سے. فیوتق کل واحد، تو یہاں ہر ایک آزاد ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ انہو منفرد، کہ ہر ایک کیا ہے؟ وہ واحد منکر ہے. ہر ایک کیا ہے؟ منکر ہے.
اور عتق ایسی چیز ہے معاذ صاحب، کتنے ایسے تصرفات آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ وہ متضمن جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، مگر متضمن جو ہوتا ہے وہ باطل نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ باطل جب متضمن ہو گیا تو اس کے ضمن میں جو شے تھی وہ بھی کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے۔ کسی آقا نے کسی غلام کو مکاتب کر دیا، اور مکاتب پر بدلے کتابت لازم ہوتی ہے، مگر اس نے اس کو اس بدلے کتابت سے بری کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس غلام نے اس ابرہ کو قبول نہیں کیا۔ کیا ہے؟ بری کرنا بدلے کتابت سے قبول، کہ آپ کا احسان نہیں چاہے، بہت خدمت لیا آپ نے، میں کہیں سے لا کے آپ کو دے دوں گا، قبول نہیں کیا اس نے۔ مگر فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے۔ یہ ابرہ متضمن ہے، کس چیز کو؟ عتق کو متضمن ہے۔ ظاہر سی بات بدلے کتابت سے بری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے شرط رکھتی تھی عتق کے لیے بدلے کتابت، اس سے بری کر دیا، گویا تم عتق بغیر بدل کے ہو۔ بات سمجھنے کی نہیں؟ اس نے فرماتے ہیں جب اس نے ابرہ کو قبول نہیں کیا غلام نے، تو ابرہ تو باطل ہو گیا، مگر یہ ابرہ جو عتق کو متضمن تھا، بات سمجھ میں آ گئی، وہ عتق اپنی جگہ پر کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب اس نے ابرہ کو قبول نہیں کیا تو بدلے کتابت تو وہ دے گا، بات نہیں دماغی، مگر عتق یہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ اصل عتق ایک ایسی چیز ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو میں یہاں ابرہ کی طرف، وہ عتق کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہر ایک کو آزاد ہو جائے گا، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے آزاد ہے، رقیت ایک امر عارض ہے۔ کیا ہے؟ کوئی غلام نہیں پیدا ہوا، سب آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ فَحِينَ إِذٍ لَا تَبْطُلُ الْوَحْدَةُ، تو ہر ایک آزاد ہو جائیں گے اس اعتبار سے کہ ہر ایک کیا ہیں؟ وہ منفرد ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی، یعنی منفرد عن الغیر ہیں۔ ہر ایک کو آپ دیکھیں گے تو اب وہ منفرد عن الغیر ہیں، تو اس وقت وحدت جو ہے باطل نہیں ہوگی۔ یعنی ہر ایک کو آپ دیکھیں گے، ایک کو دیکھیں گے تو منفرد عن الغیر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا، اور اگر ہر ایک کا عتق ثابت نہ ہو، یہ دوسری جہت سے، اگر ہر ایک کا عتق ثابت نہ ہو، وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ، اور یہاں پر ترجیح بلا مرجح نہ لازم آئے گی، اس لیے کہ بعض سے اولا ہے نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی عتق کا زیادہ حقدار ہوں، بعض سے اولا ہے نہیں۔ یبطلو الکلام بالکلیہ، تو کلام جو ہے بالکلیہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو ہاں وجہ ترجیح ہے نہیں۔ تو اب ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا اعمال الکلام اولا من احدارہ و الغائہ و اعدامہ، ایک عاقل بالغ کے کلام کو کسی صحیح معامل حسن پر، صحیح معنی پر محمول کرنا بہتر ہے باعثبار اس کے کہ اس کو باطل قرار دیا جائے، اس کا کوئی مطلب نہ ہو اور اس پر عتق جو ہے نافذ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پر ہم کسی بعض ہی غیر معین ہی کا عتق مانیں اور بعض سے اولا ہے نہیں، تو ایسی صورت میں عتق کا کیا ہونا لازم آئے گا؟ باطل ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے ہم نے ہر ایک کو یہاں پر کیا مانا؟ آزاد مانا، اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وفی الثانی، اور دوسرے والے مسئلے میں قائل کا قول ایو عبیدی غربتہ، میرے جس غلام کو تمہارے وہ آزاد ہیں، یثبت الواحد، یہاں پر واحد منکر ہی کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے، وَيَتَخَيَّرُ فِيهِ الْفَاعِلِ، اور یہاں پر فاعل کو، کس کو؟ فاعل کو، یعنی آزاد کرنے والے سید کو اختیار رہتا ہے۔ اذ ہونا یمکن التخییر من الفاعل المخاطب بخلاف الاول، اس لیے کہ یہاں پر
فعل مخاطب کی طرف سے تخیر کیا ہے یہاں پر ممکن ہے، برخلاف اول کے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا ایما احابن دوبغا فقط طہرا، جس بھی کچی خال کو، احاب بولتے ہیں غیر مدبوغ کو جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، جس کچی خال کو دباغت دے دیا گیا تو وہ پاک ہے۔ فرماتے ہیں ھذا نظیر الاول، یہ اول کی نظیر ہے، فإن طہارتہ متعلقۃ بدباغتہ، کہ کھال کی طہارت یہ متعلق ہے اپنی دباغت کے ساتھ، من غیر ان یکون لہ فاعل معین، بغیر اس کا کہ کوئی ایسا فاعل معین ہو، یمکن منہ التخیر، جس فاعل معین کو اختیار دینا یہاں پر کیا ہے ممکن ہو۔ یہاں پر کیا کہا ہے جس کھال کو دباغت دے دیا گیا، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہاں پر جو ہے تخیر جو ہے کوئی فعل مخاطب ہے نہیں یہاں پر جسے تخیر دینا کیا ہو ممکن ہو۔ کہاں چلا گیا؟ فلا یتمکن من، کہاں چلا گیا؟ فیدل علی العموم، یہاں پر کوئی فعل مخاطب ہے ہی نہیں ایما احابن دوبغا میں، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہ اس کو تخیر کیا ہو ممکن ہو کہ اس کو اختیار دیا جائے، ایسا مخیر کسی کو تخیر دے گا نہ مخیر کو۔ تو اب یہ کہا کہ میرے غلاموں میں سے جو بھی تجھ کو مارے گا، باز میں آگی، تو اب یہاں پر کوئی فاعل معین ہے نہیں یہاں پر، بعض میں غلام کو یہاں پر مخاطب کیا نہیں کہ یہ مارے وہ مارے، فرماتے ہیں یہاں کوئی فاعل معین ہے نہیں جس کو تخیر کیا ہو ممکن ہو۔ فیدل علی العموم، تو یہ عموم پر دلالت کرے گا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا کل ایا خبز ترید، یہ دوسرے والے مسئلے کی نظیر ہے کہ تم کھاؤ جو روٹی کھانا چاہو، یہ دوسرے مسئلے کی نظیر ہے۔ فإن التخییر من الفاعل، کیونکہ یہاں پر فاعل مخاطب کی تخیر کیا ہے ممکن ہے، کیا ہے تخیر ممکن ہے، یا کہ جو روٹی آپ کھانا چاہیں، جو کھانا کھانا چاہیں آپ کھا لیں۔ فلا يتمكن من اکل کل واحد، تو وہ ساری روٹیوں کے کھانے پر قادر نہیں ہے، بل اکل واحد، بلکہ کسی ایک کے کھانے پر وہ کیا ہے قادر ہے۔ لیکن یتخیر فی المخاطب، بات سمجھ آ گئی؟ ساری روٹیاں کھا سکتا ہے کہ کھانا رکھ دیا گیا کیا سارا کھانا کھا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں بل اکل کل واحد، لیکن یہاں پر مخاطب کو کیا ہے اختیار ہے۔ ومثل هذا الکلام للتخییر فی العرف، اور عرف کے اندر اس طرح کا کلام جو ہے وہ تخییر کے لیے کیا ہوتا ہے وہ متعارف ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا کل ایا خبز ترید، یا کل ایا طعام ترید، یا کل ایا فاکہۃ ترید، تو یہاں پر عرف جو ہے تخییر کے اوپر کیا ہے دال ہوا کرتا ہے، اور عرف نہ بھی ہو مولانا صاحب، سمجھ رہے ہیں، تو عادت اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ وہ سارا کا سارا مطعوم جو ہے وہ ممکن نہیں عقل کے تحت داخل ہونا۔ تو ان دونوں مسئلوں میں گویا یہاں پر دلیل عرف قاضی ہے، اور وہاں پر ترجیح کی کوئی صورت ہے نہیں، اور وہاں پر عرف جو ہے وہ اس بات پر قاضی ہے نہیں، اس بنیاد پر وہاں تخییر کسی ایک کے لیے ممکن نہیں۔ انہی الفاظ عام میں سے من ہے وَهُوَ يَقْعُ خاصاً، اور یہ خاص واقع ہوتا ہے۔ کیا واقع ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب عام ہے وہ الفاظ عام میں سے ہے تو کیسے وہ خاص واقع ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی توضیح یہ فرماتے ہیں کہ عموم دوسری جہت سے اور خصوص دوسری جہت سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ،
کہ ان میں سے کچھ، جب کچھ کہا نا منہم من، تو جب کچھ کہا بعض، یہ معین نہ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہی وہ ہیں جو آپ کے کلام کو دھیان سے، غور سے، گوشے سماعت سے سنتے ہیں، اور کچھ ہی ایسے ہیں مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، جو نظر التفات سے، نظر غائر سے، نظر عمیق سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اب کچھ کہا، بات سمجھ گئے؟ تو اب ان کچھ میں جتنے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ گوش سماعت سے سنتے اور نظر التفات سے، امعانی نظر سے دیکھتے۔ تو اب خصوص بھی ہو گیا، عموم بھی ہو گیا، ہے ضرور یہ خاص، مگر ان افراد خاص کے اندر بھی جو افراد مخصوصہ ہیں وہ سب کے سب یہ عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ مَخْصُوصٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، کیونکہ مَن يَسْتَمِعُونَ اور مَن يَنظُرُ میں منافقین میں سے بعض ہی مخصوص مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَقَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلَاءِ، اور یہ عام واقع ہوتا کس کے اندر؟ عقلاء میں، اذا کان للشرط، جبکہ یہ من شرطیہ ہو، کیا ہو؟ آپ نے پڑھا ہوگا کچھ حروف شرط ہیں اور کچھ اسماء شرط ہیں، بات سمجھا گی؟ تو جب یہ من شرطیہ ہو، جیسے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، اس کی نظیر اور آگے آ رہی ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ آمن، وہ کیا ہے؟ امن والا ہے۔ تو اب یہاں پر من دخلا، جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن والا ہے۔ یہ کون؟ من سے مراد عقلاء نہ مراد ہیں؟ کیا مراد ہیں؟ عقلاء مراد ہیں۔ یہ گھوڑے گدھے داخل ہو جائیں تو ان کو بھی وہ تو خود ہی امن میں ہے، سمجھ گئے؟ فَإِنْ قَالَ، اگر کسی نے کہا من شاء من عبیدی عتقہ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوا عُتِقُوا، میرے غلاموں میں سے جو بھی آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہے، سب نے آزاد ہونا چاہ لیا، بات سمجھ گئے؟ تو سب کے سب آزاد ہو گئے۔ سب عقلاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، غلام ہیں مگر ہیں عاقل کہ نہیں عاقل ہے۔ وَفِي مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَأَعْتِقْهُ فَشَاءَ الْكُلَّ يُعْتَقُ الْكُلُّ عِنْدَهُمَا عملاً بکلمۃ العموم، اور کسی نے یہ کہا میرے غلاموں میں سے آپ جسے آزاد کرنا چاہیں آپ آزاد کر دیں، فشاء الکل، تو اس نے سب کو آزاد کرنا چاہ لیا، سب کی آزادی کا ارادہ کر لیا، سب کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک کلمہ عموم پر عمل کرتے ہوئے، بات سمجھا گی؟ ومن للبیان، اور یہ من جو ہے، من عبیدی جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بیان کے لیے، یعنی میرے غلاموں میں سے جن کو بھی تو آزاد کرنا چاہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ من شئت من عبیدی، فرماتے یہ من عبیدی من بیانیہ ہے، یہ من تبعیض کے لیے نہیں کہ میرے غلاموں میں سے جن بعض کو تو آزاد کرنا چاہے، یہ معنی نہیں ہے من للتبعیض۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یوتقہم الا واحدا، سب کو آزاد کرے گا وہ مگر ایک کو، لأن من للتبعیض، اس لیے ان کی ہاں من تبعیض کے لیے ہے، تو تبعیض کا تقاضا یہ ہے کہ بعض ہی آزاد ہوں، بعض میں آگی، تو ایک کو چھوڑ کے جب سب آزاد ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں بعضیت برقرار رہے گی کہ نہیں باقی رہے گی، اور سب آزاد ہو جائیں گے تو بعضیت نہیں نا برقرار رہے گی۔ اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہے، جب داخل ہو کس پر؟ ذو ابعاض پر،
یعنی ایسے کے اوپر جس کے اندر اجزاء ہوں، ٹکڑے نکل سکیں، جیسے کل من ھذا الخبز، کل من ھذا الخبز، تو روٹی کے ٹکڑے بن سکتے ہیں، ایک روٹی ہے تو اس کے 4 ٹکڑے کر لیں، کل من ھذا الخبز۔ تو اب اس روٹی دے دیا کھانے کا تو اس کا مطلب نہیں سب کھا لو، ڈھونگا رکھ دیا تو اس کا مطلب نہیں پورا ڈھونگا ہی صاف کر دو، بعض وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ، فرماتے ہیں اس لیے کہ کل مراد ہیں یا بعض مراد ہیں، بعض تو بہرحال کیا ہے؟ متیقن ہے، لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ، اس لیے کہ بعض کیا ہے؟ متیقن ہے، مگر یہ ایسا متیقن ہے کہ اس میں جھگڑا ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ ایک کو الگ کریں گے تو دقت ہے کہ نہیں دقت ہے اس میں؟ وہ کہے گا ایک کون یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے، اب یہاں کہیں گے کہ بھائی مخیر کے اوپر جو ہے یا مرید کے اوپر جو ارادہ کرنے والا ہے تو اس کی طرف یہ چیز راجع ہوگی، وہ جس کو چاہے گا۔ بعض متیقن ہے، لأن من اذا کان للتبعیض فظاہر، من جب تبعیض کے لیے ہو تو بعض کا متیقن ہونا تو ظاہر ہے، اور اگر بیان کے لیے ہے تو بعض یہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے بہرحال، بیان کے لیے ہو تو بعض بہرحال مراد ہے، تو بعض کا مراد لینا متیقن ہے، اور کل کا ارادہ یہاں کیا ہے؟ محتمل ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ بہرحال یہ امام کے مذہب کی دلیل کی انہوں نے تقریر فرمائی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب من بیانیہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ کہنا کہ بعض متیقن ہے اور کل محتمل ہے، بعض تو متیقن ہے مانتے ہیں، مگر کل کا مراد لینا محتمل ہے، یہ میرے فہم سے بالا تر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیانیہ میں ایسا نہیں۔ فوجب رعایت العموم والتبعیض، تو عموم اور تبعیض دونوں کی رعایت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی، تو ایک کو چھوڑ کر کے باقی سب کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، تو عموم بھی پا لیا گیا اور تبعیض بھی امام اعظم کی دلیل ہے۔ اور پہلے والے مسئلے میں ھذا مراعن، اس بات کی رعایت کی گئی، لأن عتق کل معلق بمشیئتہ مع قطع النظر عن غیرہ، اس لیے کہ ہر ایک کا عتق جو ہے اس کی مشیت کے اوپر کیا تھا؟ یہ تھا من شئت من عبید عتقہ فاعتقہ فشاء الکل، اور ایک من شاء من عبید عتقہ، دو مسئلہ نہ تھا۔ فرماتے ہیں مسئلہ اولا کے اندر اس بات کی رعایت کی گئی، اس لیے کہ ہر ایک کا عتق معلق ہے اس کی مشیت کے اوپر قطع نظر کرتے ہوئے غیر سے، فکل واحد بہذا الاعتبار بعض، تو ہر ایک اس اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ بعض کہلائے گا۔ اے کل واحد ما قطع نظر عن غیری، ہر ایک کو دیکھیں قطع نظر کرتے ہوئے غیر سے، وہ بعض ہے اس مجموعے کا، فیوتق کل واحد، تو ہر ایک آزاد ہو جائے گا، یہاں پر بھی تبعیض کی رعایت کرتے ہوئے۔ برخلاف من شئتا، دوسرے والے مسئلے کے من شئتا من عبیدی کے، کیونکہ مخاطب اگر کل کو چاہ لے تو کل کی مشیت اس کے اندر کیا ہے؟ مجتمع ہے، فبطلت تبعیض، تو تبعیض یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وہذا الفرق والفرق الاخیر فی این مما تفردت بھی، فرماتے ہیں یہ فرق اور آخر والا جو فرق ہے ایون کے بارے میں، سمجھ گئے؟ ایون کے بارے میں ایک آخری فرق کہا تھا نا، وَهُنَا فَرْقٌ آخر، ارے پہلا والا مسئلہ یہ ایون والا، دوسرا من والا نہ چل رہا تھا، تو من میں جو فرق بیان کیا اور ایون میں جو آخری فرق ہے، یہ فرق اور ایون میں آخری فرق ایسا فرق ہے تفردت بھی، جو رب العالمین کے عطا فرمودہ علم کی برکت سے یہ فرق صرف میں نے ہی بیان کیا ہے،
کسی اور شرح کے اندر ڈھونڈنا چاہیں گے تو نہیں پائیں گے، اصول کی کسی اور کتاب میں نہیں پائیں گے۔